اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ قل رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ عورت کا پردہ سیریز، آج ہمارا اس کا ڈے 3 ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، وہ ہے حیا، وہ خزانہ جس نے صحابیات کو عظیم بنا دیا۔ میری عزیز بہنوں اور میری ہم ساتھیوں، آج میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حیا کیا ہے تو آپ اس انسان کو کیا جواب دیں گی کہ حیا کیا ہے؟ تو کیا آپ اس کو یہ جواب دیں گی کہ جو حیا ہے وہ صرف لمبا دوپٹہ اوڑھنے کا نام ہے، یا پھر آپ اس کو یہ جواب دیں گی کہ جو حیا ہے وہ پردہ کرنے کا نام ہے، یا جو حیا ہے اس سب سے کہیں زیادہ بڑی نعمت ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی صفت کی بات کروں گی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 35 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میری بہنوں، غور کیجیے اس حدیث پہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو حیا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو حیا ہے وہ ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، یا ہمارے پردے کا حصہ ہے، یا ہمارے عورتوں کے لیے لمبا دوپٹہ اوڑھنے کا نام ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حیا۔ یعنی ایک انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کی حیا بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اور جب حیا انسان کے اندر جو حیا ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے نا، تو انسان گناہ آسانی کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3484۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو تمہارا دل چاہتا وہ کرو، جو بھی گناہ کرنے کا دل چاہتا کرو، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت نہیں دی، بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ یعنی جب انسان کے دل سے حیا نکل جاتی ہے نا، تو پھر وہ گناہ سے بھی نہیں شرماتا۔ وہ جب گناہ کرتا ہے نہ تو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ لوگوں کا ہوتا ہے، بلکہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی حیا تھی وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3562 حدیث، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2320 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک لڑکی جو فل پردہ کرتی ہے، اپنی حفاظت کرتی ہے نا، وہ غیر شادی شدہ ہے، اس سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ سوچیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہیں اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا تھا، اگر وہ اتنے باحیا تھے تو کیا ہم ان کی امت ہو کر حیا کے بغیر رہ سکتے ہیں؟
تو میری پیاری بہنوں، حیا جو ہے وہ ہمارے صرف لباس کا نام نہیں ہے۔ حیا جو ہے وہ ہماری نگاہ میں بھی ہوتی ہے، ہمارے بات کرنے کے انداز میں بھی ہوتی ہے، ہمارے ہنسنے کے انداز میں بھی ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آج کوئی بہن مکمل پردہ کرتی ہے لیکن اس کی جو گفتگو ہے وہ اس طرح کی ہے، اس کی گفتگو میں نرمی ہے، وہ اس طرح غیر مرد سے بات کرتی ہے کہ وہ جو غیر مرد ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا پھر وہ نمائش کرے، تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہماری حیا ہے وہ ہمارے صرف لباس تک محدود نہیں ہے۔ اگر وہ خود کو ڈھانپ کے رکھتی ہے لیکن اس کی زبان، اس کا اخلاق تو ہر انسان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، لیکن بات غیر مرد کے ساتھ ہمارے اس طرح نہ کرے کہ وہ متوجہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے اور حیا جو موجود ہے نا، تو وہی جو حیا کو مضبوط کرتے ہوئے وہ اللہ سے دعا کرے، کیونکہ یہی حیا اسے ایک دن مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک لے جا سکتی ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہا نے پردہ اس لیے نہیں کیا کہ لوگ انہیں نیک کہیں، انہوں نے پردہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کے دلوں میں حیا تھی، انہیں اللہ سے محبت تھی۔ آج ہم سب اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا میری حیا جو ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے ہے، یا میں تنہائی میں بھی اللہ سے حیا کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم خود سے سوال کریں نا کہ جو میرے اندر حیا ہے کیا وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور لیکن تنہائی میں کیا کام کرتی ہوں، کیا نہیں کرتی، کیا جو تنہائی میں بھی جو حیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے میں تنہائی میں حیا کرتی ہوں یا نہیں، یا پھر تنہائی میں برے کام کرتی ہوں، غلط چیزیں دیکھتی ہوں۔ یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، یاد رکھیں جو اصل حیا ہے نا وہ بندے کو گناہ سے روک دیتی ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ آج اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں اور ہم خود حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو جو ہمارا لباس ہے نا وہ صرف ہمارے لباس میں حیا ہی نہیں بلکہ ہمارا جو پورا معاشرہ ہے نا وہ بدل سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں، آج آپ سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگے، اے اللہ میرے دل کو ایمان سے بھر دے اور میرے ایمان کو حیا سے سجا دے۔ شاید یہ جو دعا ہے یہ ہماری پوری زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی حیا عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبوب بندیوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں، آج کے لیکچر میں ہم نے جانا کہ جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آخر پہ میں یہ کہوں گی کہ لیکن جو ایک سوال ہے وہ اب بھی باقی ہے، جس طرح پہلے بھی 2 لیکچر میں نے کہا ہے، آج پھر اس لیکچر میں کہا ہے، جو ایک سوال اب بھی باقی ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا نقاب ضروری ہے؟ کیا چہرہ ڈھانپنا فرض ہے یا مستحب ہے؟ غیر محرم سے بات کرنے کے کیا آداب ہے؟ اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ایک مسلمان جو بہن ہے اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ جو ہے سوال، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیکچر یعنی ڈے 4 میں قرآن سے، صحیح حدیث سے اور اہل علم کی آراء کی روشنی میں ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔